بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جمعرات کے دن صرف یہ ایک وظیفہ کر لیں، صرف ایک وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے زندگی کی جو حاجات ہوں گی، مراد ہوں گی، خواہشات ہوں گی، انشاءاللہ تعالی پوری ہوں گی۔ مال و دولت اتنا آئے گا، ساری زندگی اگر بانٹتے بھی رہیں گے تو ختم نہ ہوگا۔ رزق میں اس قدر اضافہ ہوگا، ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ کی نسلیں بھی گھر بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، صرف بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ لوگ حیرت سے دیکھا کریں گے، لوگ آپ کے رشتہ دار، عزیز، آس پاس والے پوچھیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ فقیر بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ بن جائیں گے۔ صرف جس طرح سے وظیفہ بتایا جائے آپ نے اس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ایک دفعہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ عمل کس طرح سے کرنا ہے یہ ذرا اچھے سے سمجھ لینا ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کریے گا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ آپ کے مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ ساری زندگی دولت جیسے مرضی خرچ کر لیں گے، کبھی ختم نہ ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے، بس ایک دفعہ یہ عمل کر لیجئے گا، ساری زندگی دولت بانٹیں گے، ختم نہ ہوگی۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ طریقہ کس طرح سے ہے یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ جمعرات کے دن کا یہ عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ خواتین کر سکتی ہیں، مرد حضرات کر سکتے ہیں، بوڑھے کر سکتے ہیں، جوان کر سکتے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہت فائدے ہیں اس وظیفے کے، جتنے فائدے بتائے جائیں کم ہیں، لفظوں میں اس وظیفہ کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ ایک دفعہ کر کے آزما لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھے ہیں آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، پوری ہوگی۔ بہت آسان عمل ہے، ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کریے گا۔ میری کوئی بھی بہن کرنا چاہ رہی ہے، بھائی کرنا چاہ رہا ہے، بزرگ کرنے چاہ رہے ہیں، کوئی بھی زندگی میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، کسی بھی تنگی میں مبتلا ہے، اس عمل کو ایک دفعہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، اس کا طریقہ اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ اس ایک وظیفہ میں 2-3 وظائف آپ کو بتاؤں گا، وہ 2-3 وظائف آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی آپ سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وظیفہ نہیں کروانا، صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ جمعرات کے دن آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی کو پوری طرح بدل کے رکھ دیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ آپ کی زندگی اس قدر خوشحال کر دیں گے یہ 10 سے 15 منٹ کے، آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ ہر وہ خواہش، ہر وہ حسرت جو اب تک آپ کے دل میں ہے، انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ بس جس طرح سے آپ کو بتایا جائے اس وظیفہ کو اس طرح سے کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے دوستو، بس جس طرح سے بتایا جائے بالکل اسی طرح آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ عمل کو اچھے سے سمجھ لینا ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھنی ہے، پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ لیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ لیکن جس طرح سے بتایا گیا ہے عمل کو اس طرح سے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں آپ اس عمل کو کریں، جو بھی خواہش ہے، جو بھی حسرت ہے، انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، جس مرضی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، بس طریقہ آنا چاہیے، طریقہ آپ نے ذرا اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی لازمی کام میں آئے گا۔ عمل کو اچھے سے سمجھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے لازمی کام میں آئے گا۔ جمعرات کے دن لازمی یہ یاد رکھنا ہے کہ جمعرات کے دن اس عمل کو کرنا ہے، جمعرات کے دن کا یہ بادشاہ عمل ہے،
جمعرات کے دن کا بادشاہ عمل ہے، جس اللہ پاک کے ولی کا بتایا ہوا یہ عمل ہے دوستو۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی یہ عمل کرے گا ساری زندگی دعائیں دے گا، جو بھی آپ کی زندگی کی حاجت ہے پوری ہوگی۔ بس جس طرح سے آپ کو بتایا جائے گا اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ طریقہ ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ جمعرات کے دن یہ عمل کرنا ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے دوستو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نماز کے بعد نہ کرنا چاہیں، جو بھی فارغ وقت ہو آپ کے پاس جمعرات کے دن، اس فارغ وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، صرف 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے۔ جمعرات کے دن مغرب سے پہلے پہلے، فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جس مرضی جگہ پہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اگر آفس ہیں تو آفس بیٹھ کے کر لیں، گھر بیٹھ کے کر لیں، مسجد میں بیٹھ کے کر لیں، جاب کرتے ہیں تو جاب والی جگہ پہ جہاں مرضی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ جس بھی جگہ آپ موجود ہے یہ عمل کر سکتے ہیں، بس طریقہ جو ہے وہ سمجھ لینا ہے کہ کرنا کس طرح سے ہے۔ باوضو ہو کے یہ عمل کرنا ہے دوستو، باوضو ہو کے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ باقی جو بھی جگہ ہو آپ کے پاس، مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گھر ہیں تو گھر کر لیں، کاروبار کی کوئی جگہ ہے تو وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں آفس کر سکتے ہیں، جاب والی جو بھی کوئی جگہ ہے وہاں کر سکتے ہیں۔ ایون کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس جس طرح سے سمجھایا جائے اس عمل کو بالکل اسی طرح سے کرنا ہے، عمل اچھے سے سمجھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کے لیے کریں گے لازمی کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جمعرات کے دن یہ عمل کرنا ہے دوستو، جمعرات کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ جمعرات کے دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے یہ اب آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ پاک صاف جگہ پہ باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر ہیں، چاہے جس بھی جگہ پہ ہیں، پاک صاف جگہ پہ 10 منٹ کے لیے دنیا کی تمام تر مصروفیات ختم کر کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ 10 منٹ کے لیے دنیا کی تمام تر مصروفیات کو ختم کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک پہ پورا یقین رکھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اللہ پاک پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کے صدقے میری جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ پکا یقین رکھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں گے تو اول آخر پہلے نیت کر لینی ہے اس عمل کی۔ جس بھی مقصد کے لیے کام کے لیے کر رہے ہوں گے وہ نیت رکھنی ہے، دل میں اس مقصد کو بیان رکھنا ہے، اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اول آخر آپ نے دوستو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے میری کوئی بہن کر رہی ہے، بھائی کر رہا ہے، جو بھی یہ عمل کر رہا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو عمل آپ کو پہلا بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس کی تعداد ذرا غور سے سمجھ لینی ہے۔ چاہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں، تسبیح پہ کر لیں، چاہے تو انگلیوں پہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد، پہلا وظیفہ ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ آرام آرام سے دل سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے دل سے یہ وظیفہ کرنا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ٹھیک ہے۔ 101 مرتبہ دوستو آپ نے پڑھنا ہے، تعداد لازمی یاد رکھنی ہے، جتنی تعداد بتائی جائے بالکل اسی تعداد سے آپ نے پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، 111 مرتبہ دوستو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ پہلا وظیفہ جو آپ نے اب کر لیا ہوگا، یہ کرنے کے بعد اب دوسرا جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ تعداد لازمی ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے 111 مرتبہ چاہے تو تسبیح پہ پڑھیں،
چاہے تو انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ 111 مرتبہ پورا پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد، ٹھیک ہے۔ پہلا وظیفہ جب ہو جائے 2 سے 3 منٹ آپ نے وقفہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ درود پاک صرف پہلے دفعہ ہی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اس دفعہ درود پاک نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے دوسرا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، یہ اب ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ دوسرا جو وظیفہ ہے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، 121 مرتبہ دوستو آپ نے چاہے تو تسبیح پہ پڑھیں چاہے تو انگلیوں پہ پڑھیں، 121 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی۔ دل سے آرام آرام سے پڑھنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی۔ اپنا مقصد جو بھی آپ کا ہوگا دل میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 121 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا غنیو یا مغنی۔ دل میں جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد رکھتے ہوئے اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہوئے آرام آرام سے آپ نے 121 مرتبہ یا غنیو یا مغنی پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی، ٹھیک ہے۔ 121 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ ٹھہر جانا ہے۔ ٹھہر جانے کے بعد جو تیسرا وظیفہ کرنا ہے یہ بھی اب ذرا آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ بھی غور سے سمجھ لینا ہے۔ 2 سے 3 منٹ آپ نے چپ بیٹھے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کر لینا ہے، یا رازقو یا رزاقو، یا رازقو یا رزاقو، یا رازقو یا رزاقو، 141 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے، یا رازقو یا رزاقو۔ آرام آرام سے دوستو دل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دل سے پڑھنا ہے، 141 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ دل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آرام آرام سے، کوئی جلدی نہیں کرنی۔ اپنا مقصد جو بھی ہوگا دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ 141 مرتبہ یا رازقو یا رزاقو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ خاموش رہیں۔ اس کے بعد چاہے تو ایسے دعا کر لیں۔ عمل کو ختم کرنا ہے، ختم کرنے کے بعد 3 دفعہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 2 سے 3 منٹ خاموش رہنا ہے۔ پھر جیسے آپ کا دل چاہے تو آپ سجدہ میں جا کے اللہ پاک سے دعا کریں، اپنا مقصد بیان کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، مقصد اللہ پاک سے بیان کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا ہوگا۔ چاہے تو سجدہ میں جا کے دعا کریں، چاہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، دل سے دعا کرنی ہے دوستو، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی وظیفے سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا۔ جمعرات کے دن یہ عمل کریں گے، جمعہ والے دن انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی حاجت مراد مقصد ہوگی پوری ہو جائے گی، خوشخبری مل جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے بس اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے تو اپنے عزیزوں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، اور مجھے یقین ہے آپ نے بھی اپنا پورا یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت سے لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے، آپ کو بھی ہوگا۔ اللہ پاک پہ پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ عمل چھوڑ کے میرے اس چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جو بھی میں نے عملیات وظائف بتائے ہوئے ہیں، کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے۔ کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔